کہ ہم کشمیر کاز کے لیے اکٹھے ہو کر نکلیں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا کو پتہ لگے گا کہ اب اخلاص والے لوگ میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ جناب راؤ خلیل صاحب جو کہ جمعیت علماء پاکستان کے ضلعی صدر ہیں، وہ آئیں آپ کے سامنے اظہار خیال کریں۔ جناب راؤ خلیل اللہ صاحب۔ بسم اللہ السمیع العلیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تعریف اس خدا کی جو رات کی تاریکی میں صحرا میں رینگنے والی چیونٹی کی آہٹ بھی سنتا ہے، اور کروڑہ درود السلام نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں اپنی اس مذہبی جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کم از کم آج کی اس بے حسی کے دور میں، آج جس وقت ہمارا معاشرہ زبوں حالی کا شکار ہے، انہوں نے سوچا، قدم اٹھایا، ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا کہ چلیں اپنے دل کی بھڑاس ہی نکال لیں، ورنہ تو حال یہ ہے کہ اپنا حق ہی لیتے ہیں اپنا ضمیر بیچ کے، تو پھر کیسے ہم آزاد کرائیں مسلم کشمیر کو۔ اپنا حق تو لیتے ہیں بیچ کے ضمیر کو، اپنا حق تو لیتے ہیں ہم بیچ کے ضمیر کو، پھر کیسے ہم آزاد کرائیں مسلم کشمیر کو۔ آج 30 سال مجھے اس جد و جہد کو دیکھتے ہو گئے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے آہستہ آہستہ ہماری پاکستان کی نام نہاد تنظیموں نے اس ڈے کو، اقبال ڈے کو، قائد ڈے کو، کشمیر ڈے کو ڈپٹی کمشنر کے نیچے لگا کر اور ہماری انتظامیہ کے نیچے لگا کر اس کو برباد کر دیا ہے۔ ہماری جو عوام ہے اس سے اس کو دور کر دیا ہے، صرف ایک علامتی طور پر دکھانے کے لیے، کشمیریوں کا جو ہے احساس اجاگر کرنے کے لیے ایک علامتی طور پر کیا جاتا ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم خود بھی اخلاص سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر جو ہے اخلاص کی کمی آ گئی ہے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ مخلص ہو کر نہیں دے رہے۔ ہم صرف اس لیے آتے ہیں کہ ساجد لطیف نے مجھے بلا لیا ہے، یا میرے گھر آنے والے کہتے ہیں کہ راؤ صاحب نے بلا لیا ہے تو چلتے ہیں۔ کشمیر کے لیے یا کسی کاز کے لیے ہم اکٹھے ہو کر جد و جہد نہیں کر رہے، تبھی تو آج ہم خود محکوم بن چکے ہیں۔ اب تو ہمیں اپنی آزادی کی فکر کرنی چاہیے۔ یقین کیجئے، معاشی طور پر اس وقت ہم جس محکومیت کا شکار ہو گئے ہیں، آنے والے چند سالوں میں آپ کے فیصلے جو ہیں اب بھی باہر ہوتے ہیں، لیکن پھر ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ وہ فیصلہ ہونے لگا ہے اور اسی فیصلے کو ماننا ہے۔ یہاں کے حکومت کے فیصلوں کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہ جو پپٹ ہیں، یہ جو دکھاوے کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے وبال، اس ملک کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ اگر ہمیں کشمیر کے لیے اخلاص کے ساتھ نکلنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر اخلاص جو ہے وہ پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں ان نام نہاد جو تنظیمیں ہمارے پاکستان میں آ کر ہمارے ان ڈپٹی کمشنر کے زیر اہتمام یہ جو پروگرام کرتی ہیں، ان کو ہمیں اٹینڈ نہیں کرنا ہوگا۔ ہمیں اصل میں اپنی طاقت کے ساتھ ہمیں متحد ہو کر، کم از کم ہم تمام جماعتیں، آل پارٹیز کانفرنس جو ہو رہی ہے، ان جماعتوں کو متحد ہو کر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم کشمیر کاز کے لیے اکٹھے ہو کر نکلیں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا کو پتہ لگے گا کہ اب اخلاص والے لوگ میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔